کو دیکھتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، فقد کذب علی النبی، اس نے محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولا۔ یاروں نے تو عقیدے گھڑ لیے۔ غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وہی عرش پہ سے کس پہ سے لے کر آتے ہو، کون دیتا ہے؟ کہا کبھی دیکھا نہیں، کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا۔ جبرائیل گئے، عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ اور یہاں حضرت عائشہ کہتی ہے جس نے یہ کہا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، معراج کے سفر میں عرش پہ گئے، اللہ کا دیدار ہوا، کی نہیں کیتا یار میں ایک یار واسطے، یہ محفل سجی ہے دیدار واسطے، فقط کذب علی النبی، وہ محمد پر جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج خام میں ہوا، یہ روحانی ہوا، یہ جسمانی معراج نہیں۔ غلط ہے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور یہ جو تمہارے رسول علیہ السلام ہیں یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یہ تو آسمان سے جو وحی آتی ہے اس وحی کو ہی آگے بیان کرتے ہیں، یہ وہی بات کہتے ہیں جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، ان کو نہایت طاقت والے فرشتے نے، نہایت قوت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى، وہ بڑی طاقت والا ہے، وهو بالافق الاعلى، جس وقت وہ آسمان کی ایک طرف اونچی جگہ کے اندر تھا، ثم دنا فتدلى، تو وہ اپنی اصلی صورت کے اندر سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر میں نے جبرائیل کو اس کی اوریجنل شکل میں دیکھا جس کے جسم کے 600 پر تھے۔ مالک بھی کہتا ہے ثم دنا فتدلى، پھر وہ اپنی اصلی صورت میں سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، پھر قریب ہوا، ان کی طرف جھکا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اللہ کے نبی اور جبرائیل کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں یہاں سے مراد اللہ ہے کہ اللہ رسول اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ کہنے والے، اور محمد رسول اللہ کی سچی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، کتاب الایمان ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا حجاب نور ہے، اگر اللہ اپنے حجاب کو نور کے پردوں کو ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ جائے مالک کے نور سے ہر چیز جل کر خاک ہو جائے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے قریب ہوئے، اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی چاہی بھیجی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے، آپ کو جسمانی معراج ہوئی، اللہ کے نبی نے انبیاء سے ملاقات کی، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کیونکہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تاکہ ہم اپنے رسول کو مزید نشانیاں دکھائیں، مزید اپنی نشانیاں اس کے سامنے وا کر دیں۔ سننے کو تو یہ قصہ، بتانے کو یہ قصہ، لیکن یہ قصہ نہیں ہے۔ آئیے غور کیجئے یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے، یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، یہ ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے۔ عقیدے کے وہ کون سے الجھے ہوئے مسائل ہیں جن کو واقعہ معراج کھول کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق معراج کا، سبحان الذی اسری بعبدہ، غور کیجئے اس لفظ پر، پاک ہے وہ اللہ، اسرا جو لے گیا، بعبدہ بنورہ نہیں، جو
اپنے نور کو نہیں لے کر گیا، بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ معراج کی یہ آیات ہمیں کھول کر بتا رہی ہے محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہنے والے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ مالک تو کہتا ہے بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ کی شان میں۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو، نور من نور اللہ نہ کہو۔ پہلا مسئلہ معراج سے ثابت ہوا، ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کا نور نہیں تھے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے۔ جو کہتے ہیں نا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان مولویوں کو معراج کا یہ واقعہ سناؤ، مان لیتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو طاہر القادری صاحب کے پاس بھی رسول اللہ آئے، مولوی زکریا صاحب کے پاس بھی صوفی اقبال ان کے شاگرد نے لکھا بہجت القلوب کے اندر کہ اللہ کے نبی آئے، فضائل حج اور فضائل درود سن کر گئے، اگر تم کہتے ہو الیاس قادری کے ملتان کے اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو انہیں بتاؤ معراج کے واقعے میں تم نے سنایا سارے انبیاء موجود تھے، لیکن آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہم السلام کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور نہیں چڑھ سکا کیونکہ محمد رسول اللہ موجود تھے۔ اگر تمہارے جلسے کے اندر بھی رسول اللہ آتے ہیں، میلاد کے اندر کرسی سجتی ہے، تو تقریر کرنے کے لیے طاہر القادری کیوں بیٹھتا ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے الیاس قادری کیوں آگے ہوتا ہے؟ اگر محمد موجود ہو تو ابراہیم جماعت نہیں کرواتے، محمد امام اعظم بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تمہارے جلسے میں تم سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ دعویٰ کرتے ہو آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، تقریر تمہارا مولوی کرتا ہے، جماعت تمہارا مولوی کرواتا ہے، بیان تمہارا مولوی کرتا ہے، سٹیکر چھپے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پاکستان میں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے جب چاہتے ہیں۔ مقالات قاسمی کے اندر سید قاسمی، احمد سعید قاسمی ملتان والا بابا، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہے، ناظر ہے، رحمت پہنچاتے ہیں، پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، ہر کسی کا حال جانتے ہیں، ہر طرح کی قدرتوں کے مالک ہیں۔ پھر بتاؤ معراج پہ براق کیوں آیا تھا؟ اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے، بیت اللہ میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، پھر یہ جبرائیل سواری لے کر کیوں آئے تھے؟ آپ تو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آسمانوں کا فرشتہ بھی وہاں بھی لگتا ہے کہ اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آیا ہے، اسے نہیں پتا، نبی تو حاضر ناظر ہے، پہلے سے یہاں بیٹھے، اس نے کیوں پوچھا کون آیا ہے؟ آپ بیت اللہ میں تھے تو بیت المقدس خالی تھا، جب آپ بیت المقدس میں پہنچے بیت اللہ خالی تھا، جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو پوری دنیا خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھیجتے ہیں جاؤ، موسیٰ کیوں کہتے ہیں جاؤ؟ اگر نبی حاضر ناظر ہے تو موسیٰ کو تو پتا ہے یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ دوسرا سبق معراج، قصہ معراج، واقعہ معراج آپ کو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا کنٹرول ہر چیز کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ بھی حاضر نہیں، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تیسرا سبق واقعہ معراج میں ہمیں کیا دیا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا، کوئی اور قائد نہیں بن سکتا۔ آپ بھی اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک بزرگ کا دامن پکڑ لو، اور وہ بزرگ نہ رائے منڈوانا نہ دیوبند والا
والا، نہ بریلی والا، نہ کوفے والا، نہ بغداد والا، وہ بزرگ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیوں پکڑ لو کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى۔ انڈیا والے بزرگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، بغداد والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، رائمنڈ والے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اور محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے علاوہ نہ کوئی قائد اعظم ہے، نہ کوئی امام اعظم ہے۔ یہ قائد بھی ہے، امام بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیڈر بھی ہے، نبی بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ جس کو یہ مرشد مل جائے اسے کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھا سبق معراج ہمیں کیا دیتی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہوتے تب جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ بابا آدم ہے ان کو سلام کرو، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ جبرائیل لگتا ہے تو بھی بابی ہے، تو مجھے بتا رہا ہے یہ آدم ہے، میں تو عالم الغیب ہوں، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ انڈیا کے ایک بزرگ نے قانون شریعت کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں کہتے ہیں پوری کائنات نبی کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ اور پیالہ ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے، ہمارے عملوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر جب جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بابا ہیں تو نبی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ مجھے کیوں بتاتا ہے، مجھے تو پہلے سے پتا ہے یہ آدم ہے۔ پھر جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، اللہ کے لیے غور کیجئے،